آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتے ہی نہیں، ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں. تسی اتنے معصوم کہ وہ بار بار ایک ہی چال آپ اس میں آ جاتے ہیں. آپ نہ آتے، اتنی پرانی جماعت ہے پاکستان کی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ جی وہ تو ایک ماحول بنایا گیا ہم بھی اس میں آ گئے. آج یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں آج آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد نے مسلم نون کا ووٹ دینا ہے غلطی تھی؟ ایک سیکنڈ، آج آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں جو آپ کے سوال پہ بعد میں آؤں گا، پہلے جو آپ نے سوال کیا اس پہ آ جاؤں. مجھے یہ بتائیں کہ لوگ تو ہمیں 2013 سے 17 تک یہ کہتے تھے کہ جب آپ کے پاس اختیار نہیں تھا، آپ آزاد نہیں تھے اپنی پالیسی بنانے میں، آپ کو ڈان لیکس کا ذکر آیا، آپ پرویز مشرف کے حوالے سے کلیئر ہیں، تو پھر آپ نے حکومت چھوڑ کیوں نہ دی؟ یاد ہے نا لوگ ہمیں یہ کہتے تھے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے معصوم تھے. تو پھر آپ یہ بتائیں کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر کے دکھائی، ہم نے آزاد نہ ہوتے ہوئے، آزادانہ پالیسیاں نہ بناتے ہوئے، ثاقب نثار کے بندیال کے ہوتے ہوئے ہم نے لوڈ شیڈنگ، پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ، پاکستان کی معیشت کو بہتر کر گئے. سی پیک دے دے وہ الگ بات ہے کہ ہم نہ رہے مگر پاکستان کو کچھ نہ کچھ دے گئے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو سارے لوگ ایک پیج پہ تھے، ایک سیکنڈ، جو سارے لوگ ایک آج پیج آپ کو پہ لگتا ہے تھے، تحریک عدم اعتماد کا حصہ بننا غلطی تھی؟ آج میرے بھائی ایک سیکنڈ، جو سارے لوگ ایک پیج پہ تھے 2018 سے 2022 تک، مجھے بتائیں 4 سالوں میں وہ سارے ایک پیج نے پاکستان کے لیے کیا کیا یا قوم کے لیے وہ کیا کر گئے؟ ہم آزاد نہ ہوتے ہوئے بھی یہ کچھ کر گئے، اور اگر ایک پیج پہ سارے ہوتے تو پھر پاکستان کے اندر کتنی ہم بہتری لا کے دکھاتے. یہ نواز شریف کو قوم یاد کرتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اب سوال کا جواب دیجیے کہ آج آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کا حصہ بننا ایک احسن فیصلہ نہیں تھا؟ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا احسن فیصلہ. بالکل جو اس وقت یہ ماحول بنایا جا رہا تھا کہ 15 سال فلاں شخص رہے گا، صدارتی نظام آ جائے گا، پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان کے اندر جو چیزیں وہ کرنے جا رہا ہے اس سے بربادی ہو جائے گی. یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ہمیں جذبات میں لے کر آئیں. ہمیں پرو پاکستانی ہونے کا ہم نے قربانی دی، مگر کیا ہماری قربانی سے پاکستان سنبھل گیا؟ ماں سوائے ایک چیز کے کہ وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. اس سے جو آج پاکستان کے اندر 8 فروری کو آپ کہہ رہے ہیں اچھا فیصلہ نہیں تھا تحریک عدم اعتماد کا حصہ بننا، تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ خان صاحب کو حکومت پوری کرنے دینی چاہیے تھی. تو پھر تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو حکومت پوری کرنے دیتے تو وہ فیض صاحب کو آرمی چیف بناتے، پھر 10 سال وہ آرمی چیف رہتے، 10 سال وہ خان صاحب حکومت میں رہتے، آپ لوگ جیلوں میں جاتے. اس وقت تو آپ لوگ یہ سب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس لیے حصہ بننا صحیح فیصلہ نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھلے ہم اندر پھر چلے جاتے، بھلے ہمیں سزائے موت دے دیتی، وہ سنوا دیتا، اور کیونکہ وہ سارے ایک پیج پہ تھے. اس وقت کی عدلیہ، اس وقت کا بہت سارا میڈیا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور باہر کے لوگ، قوتیں جو تھیں، سارے ایک پیج پہ تھے. ہمیں جو چاہے کر لیتے، مگر منطقی انجام سے پہنچنے سے پہلے پوری قوم جو ہے وہ جیلوں کے دروازے کھول کے ہمیں باہر نکالتی، کیونکہ ہم سچے تھے. اور آج 8 فروری کو جو 2024 کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھ کے یا جس کو بنیاد بنا کے لوگ کہتے ہیں وہ مقبول ہے، یہ کبھی نوبت نہ آتی، بلکہ اس کا کہیں مجسمہ، اس کی تصویر، اس کا نام کوئی لوگ دیکھتے تو اس کو بھی لوگ جوتے مارتے. یہ حالت ہو جاتی، لوگوں کو اصل چہرہ اس کا بے نقاب ہو جاتا. جو ہم ایک ماحول میں پھنس کے، ایک ارینجمنٹ میں پھنس کے اس کو مقبول بنا گئے، اور حقائق جو ہیں وہ چھپانے کا جو اس کے سہولت کار تھے اس کو موقع مل گیا.